أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم ترجمہ القرآن المجید جماعت دہم کے ویڈیو لیکچر میں سورۃ بنی اسرائیل کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور قرآنی دعائیں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، تعارف شروع کرنے سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل ترتیب نزولی کے لحاظ سے 50ویں سورت ہے، یعنی 50 نمبر پر ہے، جبکہ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 17 نمبر پر ہے۔ اس سورت کے دو نام ہیں، سورۃ سبحان اور سورۃ اسراء۔ یہ سورت 15ویں پارے میں ہے، 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح معاشرتی معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں سورت بنی اسرائیل کا تعارف۔ عزیز طلباء، سورت بنی اسرائیل کو سورت سبحان اور سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 17 نمبر سورت ہے، یعنی ترتیب توقیفی کے لحاظ سے۔ اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہے۔ یہ سورت 15ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس کے آغاز میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے ایک مرحلہ کا تذکرہ ہے۔ اس مرحلہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کا معنی رات کو سیر کرانا ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اپنے مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے مدنی مضامین کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، ملتی جلتی ہے۔ یعنی جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں وہی مدنی صورتوں کے مضامین۔ ان مضامین میں عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات اور اسلامی معاشرتی معاملات کے اخلاقی تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب تک سورت بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ مرکزی موضوع۔ عزیز طلباء، سورت بنی اسرائیل میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دکھانے کا ذکر کیا گیا ہے، نیز اسلامی عقائد و عبادات اور معاشرتی آداب بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی مضامین۔
سورت بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رات کے انتہائی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، سدرۃ المنتہا اور لامکان کی سیر کروائی۔ معراج میں بلندی اور اسراء میں سیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ سفر معراج میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ عزیز طلبہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی۔ جنت، دوزخ اور عرش و کرسی کو دیکھا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا۔ سورت بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ احسان کا مطلب ہے والدین کے حق سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنا۔ کلمہ اف سے مراد کوئی بھی ایسی بات یا عمل جس سے انہیں تکلیف ہو، اس کے بعد والدین کے ساتھ بات کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ جب بات کرو تو عزت والا کلمہ کہو۔ عزت والے کلمہ سے مراد یہ بھی ہے کہ والدین کو ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے، چلتے ہوئے والدین کے آگے نہ چلا جائے۔ وہ گھر یا کمرے میں آئیں تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے۔ جہاں عمومی طور پہ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے۔ اگر وہ کھڑے ہوں تو ہمیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے۔ والدین کو غصے کی نگاہ سے نہیں بلکہ پیار سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ کے قرابت داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر والدین وصال کر جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ وصال کر جائیں یعنی فوت ہو جائیں۔ ان کے دوستوں اور چاہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم والدین کا ہر جائز حکم مانیں۔ سورت بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر وہ ناشکری اور زمین میں فساد کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختیاں اور تباہیاں مسلط کر دیں۔ اس ضمن میں اس سلسلے میں اس بات کا واضح اعلان کیا گیا ہے کہ یہ مصیبتیں خود ان کے اپنے اعمال کی نحوست تھیں۔ عزیز طلبہ، سورت بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیشہ اچھی بات احسن انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ کنجوسی کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کے قتل اور بدکاری سے منع کیا گیا۔ بغیر علم کے بحث و مباحثہ سے نفرت دلائی گئی ہے۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ عزیز طلبہ، سورت بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے۔
اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لیکن جب مشرکین سنتے ہیں تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، بجائے ایمان لانے اور سمجھنے کے حیل و حجت کرنے لگتے ہیں، ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہیں، مختلف شرطیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح بیان کر دی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر انسان کے بعض منفی رویوں، خصوصاً تنگ دلی، جلد بازی، ناشکری، مایوسی، منفی رویوں کی اصلاح کی تعلیم دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو جس بھی نام سے پکارو اس کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، وہ تمام مخلوقات کا تنہا مالک و خالق ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ بنی اسرائیل کے تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین کے بعد ہم پڑھتے ہیں قرآنی دعائیں۔ والدین کے لیے رحمت کی دعا یہ ضرور کرنی چاہیے، چلتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے تو یہ دعا پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ: اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آغاز و انجام کے خیر ہونے اور نصرت الہی کی دعا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے نکال اور مجھے اپنے پاس غلبہ اور مدد عطا فرما۔ عزیز طلبہ، سورۃ بنی اسرائیل کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اچھے طریقے سے ریڈ کریں اور انہیں یاد کریں۔ اسی طرح تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اچھے طریقے سے ریڈ کریں اور انہیں یاد کریں۔ اسی طرح آخر میں دی گئی قرآنی دعائیں بہت جامع ہیں، انہیں زبانی یاد کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں پڑھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔